حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات زندگی میں کیا ہوا؟ ناظرین، پارٹ 2 میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے متفق ہو کر معاملہ کو سلجھانا چاہا تو آیت نازل ہوئی، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، اور اگر رسول خدا کے سامنے مظاہرہ کرو تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام، تمام صالح مومنین اور سب کے بعد فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزاج میں بہت بے باکی تھی، کبھی کبھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے باکی سے جواب دیتی تھیں۔ ایک دن ان کے پدر محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا اور انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا، بے شک میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے فرمایا، بیٹی ایسا مت کیا کرو، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ حضرت حفصہ بڑی راسخ العقیدہ مسلمان تھیں، کثرت سے نمازیں پڑھتیں اور روزے رکھتی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے باکی سے ہر قسم کے مسائل پوچھ لیتی تھیں۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب بدر و حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تو فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک وارد جہنم ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مگر یہ بھی تو ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں سے زانوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ کی تعلیم کا خاص اہتمام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تا زندگی ان کے پاس رہا۔ یہ بڑا عظیم الشان شرف تھا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے 60 حدیثیں منقول ہیں۔ دجال کے شر سے بہت ڈراتی تھیں۔ مدینہ میں ایک شخص اسباسیات تھا، اس نے دجال کی بعض علامات پائی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ کو راستے میں مل گیا، انہوں نے ان سے بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کیا تو حضرت ابن زیاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، بھائی سے کہنے لگی، تم اس سے کیوں الجھتے ہو، تمہیں معلوم نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ نے 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے کو قبر تک لے گئے، ان کے بھائی عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے بیشتر حضرت عبداللہ رضی اللہ کو وصیت کی کہ ان کی غائبہ کی جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دیں۔ اولاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نہیں چھوڑی۔ یہ تھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔